امریکہ نے افغانستان کی جنگ میں $763 ارب خرچ کیے، $7 ارب کا اسلحہ چھوڑا۔ دوحہ مذاکرات میں کابل حکومت کو شامل نہ کرنا ریاستی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا سبب بنا۔ امریکی اسپیشل انسپیکٹر جنرل کی رپورٹ میں انکشافات۔ امریکی حملے کے بعد وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نیو یارک منتقل، منشیات کی سمگلنگ کے الزام میں کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس بھی پیر کو طلب کر لیا گیا۔ وینزویلا کے صدر کی ڈرامائی انداز میں گرفتاری۔ امریکہ کی بحری، بری اور فضائی فوج کی مشترکہ آپریشن میں 150 سے زائد طیاروں نے حصہ لیا۔ صدر ٹرمپ کا اقتدار کی منتقلی تک وینزویلا کا انتظام چلانے کا اعلان۔ امریکی تیل کی کمپنیاں جائیں گی، فوج بھیجنے کا عندیہ۔ وینزویلا کسی کی کالونی نہیں بنے گا، وینزویلین نائب صدر۔ اور حکومتی اتحاد کا تحفظات کے باوجود تحریک انصاف کو ڈائیلاگ کرنے کا مشورہ۔ پی ٹی آئی نے نئے انتخابات کو مفاہمت کا حل قرار دے دیا۔ افغانستان میں 2001 سے 2021 تک امریکی افواج کے قیام، انخلاء اور اس کے اخراجات سے متعلق امریکہ کے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ان کی حتمی رپورٹ سامنے آئی ہے، جس کے مطابق 20 سالہ افغان جنگ میں 2450 امریکی فوجی ہلاک ہوئے، 20,700 سے زائد زخمی ہوئے اور جنگی کارروائیوں پر امریکہ نے اضافی $763 ارب خرچ کیے۔ افغان سیکیورٹی فورسز $90 ارب خرچ ہونے کے بعد غیر ملکی افواج پر انحصار ختم نہ کر سکی اور افغانستان کی تعمیر نو کے لیے امریکہ نے 144.7 ارب مختص کیے، جس میں سے 137.3 ارب خرچ کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق یہ رقم دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے مارشل پلان سے بھی زیادہ ہے۔ رپورٹ میں دوحہ مذاکرات کے حوالے سے بھی لکھا گیا ہے کہ افغان حکومت کو مذاکرات میں نظر انداز کرنے سے ریاستی ڈھانچے کی کمزوری کا سبب بنا اور امریکی فوج کا انخلاء ہوتے ہی افغان فورسز تیزی سے بکھر گئیں، جبکہ افغان حکومتوں کی کرپشن تعمیر نو میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی۔ رپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا ہے کہ افغانستان میں سیکیورٹی اداروں میں ہزاروں گوشت ملازمین موجود رہے۔ امریکہ انخلاء کے بعد $7.1 ارب مالیت کا عسکری ساز و سامان بھی افغانستان میں چھوڑ گیا تھا۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور وینزویلا کی اگر بات کریں تو امریکی فوج نے گزشتہ روز کے حملے کے بعد 63 سالہ صدر اور ان کی اہلیہ کو نیو یارک منتقل کر دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز وینزویلا پر حملے کی اطلاع ٹروتھ سوشل پر دی تھی، جس کے تقریباً 7 گھنٹے بعد انہوں نے ایک تصویر شیئر کی تھی جس میں وینزویلا کے صدر ٹریک سوٹ پہنے ہوئے تھے، آنکھوں پر ماسک تھا اور پانی کی بوتل تھی ہاتھ میں۔ اس تصویر کے ساتھ صدر ٹرمپ نے لکھا کہ نکولس مادورو یو ایس آئیوو جیما پر۔ رائٹرز اور سی بی ایس کے مطابق وینزویلا کے صدر کے خلاف کارروائی کئی ماہ کی منصوبہ بندی کے نتیجہ تھی۔ ڈیلٹا فورس نے صدر مادورو کے سیف ہاؤس یعنی ان کے اسپیشل کمپاؤنڈ کی نقل تیار کی تھی، جس میں داخل ہونے اور واپس نکلنے کی مشق کی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈیلٹا فورس امریکی فوج کی اعلیٰ ترین انسداد دہشت گردی یونٹ سمجھا جاتا ہے، جو انتہائی خفیہ اور حساس کارروائیوں میں مہارت رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وینزویلا کی حکومت کے اندر موجود سی آئی اے کے مخبر نے ڈیلٹا فورس کو نکولس مادورو کی گرفتاری سے قبل ان کا مقام بتایا۔ یہ مخبر وسیع انٹیلیجنس نیٹ ورک کا حصہ تھا جس نے مادورو اور ان کی اہلیہ کو بیڈ روم سے حراست میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سی این این کے مطابق امریکی فوجیوں نے وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو بستر سے کھینچ کر کمرے سے نکالا اور اپنی حراست میں لیا۔ امریکی اسپیشل فورسز نے صدر مادورو کے سیف ہاؤس پر دھاوا بولا اور اس گھر میں نصب سٹیل کے دروازے چند سیکنڈز میں توڑ دیے گئے۔ رائٹرز کے مطابق صدر مادورو نے اس دوران سیف روم میں جانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام بنا دی گئی۔ ٹرمپ کے مطابق جب مادورو کو گرفتار کیا گیا تو وہ ایک ایسے گھر میں تھے جو گھر سے زیادہ کلا لگ رہا تھا اور چاروں اطراف سے مضبوط سٹیل سے گرا ہوا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ لانے کے بعد وینزویلین صدر کو پہلے ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی کے دفتر لے جایا گیا، جس کے بعد بروکلین میں واقع میٹروپولیٹن حراستی مرکز پہنچایا گیا، جہاں کل وہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ نکولس مادورو پر امریکہ میں ٹنوں کے حساب سے کوکین درآمد کرنے اور غیر قانونی ہتھیار رکھنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بھی کل اس معاملے پر اجلاس ہو رہا ہے۔ وینزویلا کے صدر کی ڈرامائی انداز میں گرفتاری کے بعد فلوریڈا میں پریس ٹاک کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فوج نے وینزویلا کے دارالحکومت پر بجلی بند کی اور یہ آپریشن کیا جس میں کئی جہازوں اور ہیلی کاپٹرز نے حصہ لیا۔ ڈکٹیٹر مادورو منشیات اسمگلنگ کے وسیع کرمنل نیٹ ورک کے سرپرست تھے۔ یہ ڈرگ کارٹل ہزاروں امریکیوں کی موت کا ذمہ دار ہے۔ سلیمانی اور البغدادی کو بھی ہم نے اسی طرح نشانہ بنایا تھا اور دنیا میں کوئی اور ملک ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا۔ صدر ٹرمپ نے وینزویلا کے مستقبل کے حوالے سے بھی کہا کہ امریکی تیل کی کمپنیاں وینزویلا جائیں گی اور وہاں فوج بھی اتار سکتے ہیں، جبکہ اقتدار کی منتقلی تک امریکہ اس کو چلائے گا۔ ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس میں کیوبا اور کولمبیا کی حکومتوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ اس موقع پر امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے
वेनेजुएला ऑपरेशन की तफसीलात बताई कि अमेरिका की जमीनी, फिजाइया और बहरी फौज ने इंटेलिजेंस एजेंसी बुनियाद पर कार्रवाइयां की, जिसमें 150 से ज्यादा तैयारों ने हिस्सा लिया और अमेरिकी फोर्सेस मुकामी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे निकोलस के कंपाउंड में पहुंचे। ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा है कि इनके ख्याल में मारिया कोरिना मचाडो के लिए लीडर बनना बहुत मुश्किल है। इनके पास मुल्क के अंदर वो अवामी हमायत या एहतराम मौजूद नहीं जो वेनेजुएला की क़यादत के लिए जरूरी है। सदर ट्रंप का यह बयान नोबल इनाम याफ्ता अपोजिशन रहनुमा मारिया के लिए झटके का बायस बना, जिन्होंने अमेरिकी फौज की गुज़श्ता रोज की कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर लिखा था कि आजादी का वक्त आ चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था कि उन्होंने मादुरो को पकड़ने के लिए ऑपरेशन की मंजूरी 4 दिन पहले दे रखी थी, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से इसे हफ्ते तक रोक दिया गया। ट्रंप के मुताबिक सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करने की कार्रवाई रात भर जारी रही। उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही देखा जैसे वो टेलीविजन में शो देख रहे हैं। उन्होंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तारी के बाद पहले बहरी जहाज के जरिए अमेरिका लाया गया, जहां उन्हें बोइंग 757 के जरिए न्यूयॉर्क मुंतकिल किया गया और इस सफर के दौरान यह सबसे ज्यादा ट्रैक की जाने वाली प्रवास थी। वेनेजुएला के सदर 12 साल से इक़्तिदार में हैं और उन्होंने बाएं बाजू के सदर हुगो चावेज के दौर में सियासी अहमियत हासिल की थी। 2013 में वो चावेज के बाद वेनेजुएला के सदर बने और 2024 में उन्होंने सदारती इंतखाबात जीते, लेकिन अपोजिशन ने धांधली के इल्जाम लगाए, जिसके बाद अमेरिका और वेनेजुएला के तनाव में इजाफा हो गया। जबकि सदर ट्रंप ने गुज़श्ता साल दिसंबर में खुल्लम खुल्ला धमकी दी थी कि वेनेजुएलियन सदर के लिए इक़्तिदार छोड़ देना दानिशमंदी होगी, क्योंकि इनके दिन गिने जा चुके हैं। उधर वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते की रात नायब सदर डेल्सी रोड को मुल्क की अबूरे सरबराह बनने का हुक्म दिया, जिन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि अमेरिकी फौज ने सदर निकोलस और उनकी अहलिया को अगवा किया है। वेनेजुएला अपने दिफा और तेल समेत तमाम कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। वेनेजुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के हवाले से दुनिया भर में मिला जुला रद्दअमल सामने आ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी अमेरिकी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि वेनेजुएला की सूरत हाल से कतई नज़र ये पेशरफ्त एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकती है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने ट्रंप की कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए कहा है कि किसी खुद मुख्तार रियासत पर हमला करना जंग के मुतरादिफ है और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है।